بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ فضائے بدر پیدا کر، وہ ایمان ہو، وہ یقین ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، وہ جذبات ہوں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے۔ فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں، آسمان سے بھی اتر سکتے ہیں فرشتے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، صحابہ کرام کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو غزوہ بدر، اس کو قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے، فرقان فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان۔ تو اس دن یہ اللہ جل جلالہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا تھا۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، 17 رمضان۔ بدر تقریباً کتابوں میں تو 80 میل لکھا ہوا ہے، لیکن لوکیشن کے حساب سے، میپ کے حساب سے تقریباً وہ 148 کلومیٹر، تقریباً 95 میل 96 میل اتنا بنتا ہے۔ 148 کلومیٹر مدینہ منورہ سے بدر کا میدان جو ہے یہ اتنے فاصلے پہ ہے۔ اور بدر ایک شخص کا نام تھا، بدر بن یخلق، یہ کنانہ میں سے ایک شخص تھا، پھر اس کے نام پہ یہ گاؤں مشہور ہو گیا۔ آج صبح مجھے یہ فرمان علی، ہمارا یہ ایونیو ہے نا، آج صبح مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، آج صبح کی بات ہے۔ آج ہم مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ عاصم بھائی نے بتایا کہ ہمارے نانا تھے فرمان علی، جن کے نام پہ یہ گلی ہے۔ میں سمجھا اچھا یہ ان کے نانا پہ ہیں۔ تو اس طرح کوئی علاقہ، کوئی محلہ کسی کے نام پہ مشہور ہو جاتا ہے، تو اسی طرح بدر بھی کیا تھا، بدر بن یخلق ایک شخص تھا، اس کے نام پہ پھر یہ گاؤں یہ اس کے نام پہ ہوا، مشہور ہوا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بدر میں ایک کنواں تھا اور کنویں کا نام بدر ہے، اس وجہ سے کیا ہو گیا، اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی ابتدا میں یہ اطلاع ملی کہ قریش کا قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام گیا ہوا تھا۔ ہم نے پچھلے درس میں غزوہ عشیرہ کی بات کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کی طرف تشریف لے کے گئے تھے، عشیرہ۔ تو وہ جو قافلہ ابو سفیان کا مکہ سے جا رہا تھا شام کی طرف، اس کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن یہ قافلہ نکل چکا تھا۔ یہ جمادی الاولیٰ کے آخری ایام کی بات تھی، اور پھر جمادی الثانی پورا گزر گیا، پھر آگے رجب ہوا، شعبان ہوا، اب کیا ہے رمضان۔ تو یہ قافلہ واپس آ رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے یہ فرمایا کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور اس میں ان کی مال تجارت ہے، تو عجب نہیں کہ اللہ پاک تمہیں یہ قافلہ دے دے۔ اور پھر میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دشمن کی تجارتی ناکہ بندی کرنا، اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے دشمن کو کمزور کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے آپ کے مقابلے پر سر نہ اٹھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کو لینے چلتے ہیں، تم لوگوں کو کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، کیونکہ معاملہ جلدی کا تھا، اس لیے بغیر کسی جنگی تیاری کے کہ جنگ و جدال ہونا، قتل و قتال کا تو وہم و گمان ہی نہیں تھا، تجارتی قافلہ ہے، اس میں 40 لڑنے والے تھے، تو اس لیے جو موقع پہ صحابہ کرام موجود تھے وہ تیار ہو گئے اور نکلے۔ یہاں پہ چونکہ اکثر کچھ سیرت نگار ایسے ہیں کہ وہ ان کا یہاں پہ پاؤں پھسلا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریش کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے تھے، قافلے کے جو اس کا تجارتی قافلہ تھا اس کو لینے نہیں جا رہے تھے، اور 313 گئے تھے، باقی کیا تھے صحابہ کرام علیہ باللہ ڈرتے تھے، 313 وہ بہادر تھے اور باقی وہ ڈرتے تھے۔ یہ باتیں ہوئی ہیں، اسی دور میں ہوئی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ظاہری بات۔ اب بالکل واضح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی ہیں، کسی بھی غزوے سے میں پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور 2 اور صحابہ کرام تھے، یہ 3 جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، اور میں سوائے غزوہ تبوک کے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ ہاں غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن بدر میں جو پیچھے رہ گئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ملامت نہیں کیا، ان کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے وہ تجارتی قافلے کے لیے گئے ہوئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے، وہ تو پھر اللہ پاک نے ان کا مقابلہ کرا دیا۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ بخاری کی واضح روایت ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد اور مقصد کیا تھا؟ تجارتی قافلے کو لینا. اس لیے بغیر کسی جنگی تیاری کے نکل پڑے. 3 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا، ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا، اور ایک حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ. اور 70 اونٹ تھے. اس میں وہ باریاں مقرر تھیں، 3 4 افراد وہ ایک اونٹ پہ وہ باری باری بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ یہ تھے. جب ان حضرات کی باری آتی تھی، حضرت علی کی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اونٹ پہ ہی تشریف رکھیں، ہم آپ کی جگہ ہم پیدل چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے ثواب کا میں تم سے زیادہ محتاج ہوں، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو پیدل چلنے میں، تم سے زیادہ میں طاقتور ہوں چلنے میں، اور اللہ کے اجر و ثواب کا میں تم سے بھی کم محتاج نہیں ہوں، زیادہ محتاج ہوں. مجھے بھی ضرورت ہے اجر و ثواب پیدل چلنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا کہ آپ نمازیں پڑھاتے ہیں. اور پھر آگے چل کے ایک مقام پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ رضی اللہ کو واپس بھیج دیے تھے. مقام روحا پہ پہنچے نا، مقام روحا، وہاں سے پھر واپس بھیج دیا کہ آپ مدینہ کے حاکم ہیں. 3 جھنڈے تھے، ایک سفید جھنڈا اور 2 سیاہ جھنڈے تھے. سفید جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کے بارے میں ہو چکے ہیں، بات کر چکے ہیں. جلدی بتائیں تاکہ آگے چلتے جائیں، تھوڑا تھوڑا ریوائز بھی ہوتا جائے گا. پہلے مدینہ منورہ کے پہلے معلم بھیجا تھا نا بیت عقبہ میں، ان کے ساتھ بھیجا تھا، تعلیم و تعلم کے لیے ان کو بھیجا تھا. تو سفید جھنڈا ان کے ہاتھ میں اور 2 سیاہ جھنڈے تھے، ایک مہاجرین کا ایک انصار کا. مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. اور ساکھ میں تھے، ساکھ کہتے ہیں جو پیچھے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں کہ وہ چلا رہا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے، آگے اسٹیئرنگ اس کے آگے. تو ساکھ میں تھے قیس بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساکھ میں تھے. یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 313 14 15 19 یہ اقوال ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ بھی جس طرح اختلاف ہے تو کوئی اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کا حکم دیا تو اس میں جب گنتی ہوئی تو 313 تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 313. اور پھر دوبارہ جب شمار کا حکم دیا اتنے میں ایک اونٹ سوار نمودار ہوا، دور سے آتا ہوا، اس کو شمار کیا تو کتنے ہو گئے؟ 300 کیسے ہوں گے؟ ایک تھا 15 ہو گئے. اور 4 بچے تھے. کتنی عمر ہے؟ 15 سال، 10-11 سال کی عمر تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے بھی ایک صحابی تھے. یہ ان کی عمریں یعنی ابھی بچے شمار کیے گئے، جب گنے گئے نا یہ بچے تھے تو ان کو واپس، تو ان 4 کو بھی شمار کریں تو کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. بیر ابی عنبہ، یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مدینہ منورہ سے. بیر ابی عنبہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا. تو جب یہ لشکر روانہ ہوا تھا مدینہ منورہ سے تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، بچے تھے، چھپ رہے تھے. لشکر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کے جا رہے تھے کہ نگاہ نہ پڑ جائے اور یہ بچہ کدھر جا رہا ہے، واپس کرو. تو اس لیے چھپ کے جا رہے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھپ رہا ہوں، یہ نہ نظر پڑ جائے، بچہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیں. تو جو ڈر تھا وہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہا واپس. یہ رونے لگے. عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے، مجھے واپس کیا جا رہا ہے. تو اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جانے دیا اور پھر شہید ہو گئے تھے. شہید ہو گئے. یہاں سے جب آگے گئے ہیں تو مقام روحا پر پہنچ کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو حاکم بنا کے بھیجا؟ ابھی بتایا میں نے، 2 منٹ 3 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنا دیا. جب مقام صفرا پر پہنچے ہیں، مقام صفرا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی بن ابی زغبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قافلہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ ان کی خیر خبر لے کر آؤ. یہ 2 صحابہ کرام جاسوسی کے لیے چلے گئے، روانہ ہو گئے کہ کہاں ان کا قافلہ کہاں پہ. وہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اندیشہ تھا. وہ جب حجاز کے قریب پہنچے تو وہ معلومات لیتے تھے مسافروں سے کہ کیا صورتحال ہے.
کیونکہ پہلے جب وہ جا رہے تھے نا اس وقت تو پتہ چل گیا، خبریں پہنچ جاتی ہیں کہ تم لوگ کو لینے آئے، اس لیے ڈر لگا ہوا تھا. تو مسافروں سے پوچھتے تھے تو ان کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی نکلے ہیں آپ لوگوں کے تعاقب میں. انہوں نے پیغام بھیج دیا مکہ مکرمہ زمزم، صحابی زمزم بن عمر، ان کو بھیجا کہ جاؤ، یہ اجرت ان کی اجرت مقرر کی اور کہا جاؤ مکہ میں یہ خبر دو کہ اپنے قافلے کی، تجارتی قافلے کی کو بچانے کے لیے نکلو. وہ روانہ ہو گئے. اب یہ صحابہ کرام بھی چل رہے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ مکہ سے وہ قافلہ بھی روانہ نہیں ہوا. اب یہ تو اس کے تعاقب میں جا رہے تھے. مقام صفرا پہ پہنچ کر یہ دو صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا. یہ چلتے چلتے یہ بدر پہنچ گئے. جب یہ بدر پہنچے ہیں نا، بدر میں، تو بدر میں جو کنواں ہے وہاں پر دو عورتیں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو پانی پلا رہی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی. ایک عورت کا دوسری عورت کے اوپر قرض تھا. تو قرض دار عورت کہتی ہے کہ ابھی ایک دو دنوں میں قریش کا قافلہ آنے والا ہے، وہ یہاں پہ اترے گا، ان کی خدمت وغیرہ کر کے کھانے پینے کا کچھ سامان ان کو دے کے کچھ میں اجرت کما لوں گی، جو کمائی ہوگی تو تمہارا قرض کیا کر دوں گی، ادا کر دوں گی. تو یہ جو دو صحابہ کرام تھے، یہ دونوں اپنے اونٹوں کو وہاں پہ لے کے گئے ہوئے تھے. تو ایک ٹیلے کے پاس انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. انہوں نے یہ باتیں سن لی ان دو عورتوں کی کہ قافلہ آنے والا ہے. مجدی بن عمر جوہنی، جنہوں نے وہ سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ بیچ بچاؤ کر دیا تھا، ابو جہل اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آمنے سامنے ہو گئے تھے نا درمیان، مجدی بن عمر نے پڑھ کر ان کا معاملہ صلح صفائی کرا دی تھی. تو یہی مجدی بن عمر وہاں پہ تھا. انہوں نے ان عورتوں سے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک دو دن میں قافلہ آ جائے گا، تمہارا قرض ادا کر دے گی، لڑائی ختم کروا دی انہوں نے. اس صحابہ کرام کے انہوں نے جلدی سے اونٹوں کو پانی پلایا، پانی بھرا اور جلدی سے واپس آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ وہاں اس طرح ماجرا ہوا ہے اور ایک دو دنوں میں کیا ہوگا، قافلہ پہنچ جائے گا. اچھا ٹھیک. اتنے میں ابو سفیان وہ قافلے کو لے کر آ رہا تھا، تو وہ ادھر بدر کی طرف نکل آیا اور وہاں مجدی بن عمر سے ملا اور ان سے کہا کہ کیا یہاں کوئی آپ نے کسی کو دیکھے، کوئی آئے؟ کہا کسی کو آتے تو نہیں دیکھا. ہاں دو آدمی تھے، وہ آئے تھے، وہ فلاں سامنے ٹیلا ہے اس کے پاس انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا اور پانی پلا کے چلے گئے. اور یہ دو عورتیں اس طرح باتیں کر رہی تھی. تو وہ ابو سفیان ابھی سیدھے ادھر ٹیلے کے پاس چلے گئے جہاں انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا تھا. وہاں مینگنیاں تھیں اونٹوں کی، وہ اٹھائی اور اس کو مینگنی کو توڑا، کھول کے دیکھا تو اس میں گٹھلی تھی کھجور کی. خدا کی قسم یہ تو یثرب کی گٹھلی ہے، یثرب کی کھجور کی گٹھلی ہے. اتنے سمجھدار کہ ان کو پہچان تھی یہ گٹھلی کس کی ہے، مدینے کی کھجور کی. تو ضرور آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے سیدھا واپس ہوئے اور قافلے کا رخ موڑ دیے ساحل کی طرف، ساحل سمندر کی طرف، اور وہاں سے نکل گئے اور اپنے قافلے کو بچا دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب وہ زمزم بن غفاری، عمر غفاری، یہ گیا ہوا تھا مکہ پہنچا ہے. اس کے مکہ پہنچنے سے پہلے 3 دن پہلے عاتقہ بن عبد المطلب، کون ہے عاتقہ بن عبد المطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک اونٹ سوار ہے، مقام ابطح پہ آ کر وہ آیا اور اس نے یہ پکارا کہ اے آل غدر، اے غداروں کی اولاد، چلو اپنے پچھاڑے جانے کی جگہ پر 3 دن کے اندر، جہاں تم لوگ پچھاڑ دیے جاؤ گے، 3 دن کے اندر چلو. لوگ جمع ہو گئے اس اونٹ سوار کے پاس. یہاں سے یہ اونٹ سوار اٹھا اور حرم شریف میں گیا، اور حرم شریف میں جب گیا تو لوگ ساتھ ساتھ خواب آئی ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے بھی اس نے یہ پکارا کہ چلو اپنے پچھاڑے جانے کی جگہ پر 3 دن کے اندر. پھر وہاں سے وہ اونٹ سوار وہ گیا جبل ابی قبیس کے اوپر. جبل ابی قبیس کے بارے میں میں نے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ جلدی بتاؤ. ہاں، جبل ابی قبیس اور جبل قعان، 2 پہاڑ تھے، میں نے بتایا تھا ان کا ایک واقعہ. 2 ٹکڑے ہو گئے کہ جبل ابی قبیس کے اوپر، ایک دوسرا قعان کے اوپر آ گیا. تو یہ جبل ابی قبیس کے اوپر یہ اونٹ سوار یہ چڑھ گیا اور وہاں سے اس نے ایک چٹان گرائی. وہ چٹان لڑکتی ہوئی جب نیچے پہنچی ہے تو ٹکڑے ہو گئی، اور اس کے جو ذرات تھے، جو ٹکڑے تھے، وہ مکہ میں کوئی بھی گھر ایسے نہیں رہا کہ اس گھر میں وہ ٹکڑے نہ پہنچے. یہ خواب تھا. یہ خواب دیکھا کس نے؟ عاتقہ نے بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمان ہو چکے تھے، اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. کہا بھائی جان میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب ہے جان کر، لیکن خیال کریں کہ کسی کو یہ خواب اس کا ذکر نہیں کرنا. کہا ٹھیک. وہ باہر گئے تو انہوں نے ولید کو اپنا بہن کا خواب بتا دیا. میری بہن نے
ایسا خواب دیکھا ہے، لیکن خیال کرو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ وہ بھی جا کے اپنے والد کو عتبہ کو بتا دیا، اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ کرتے کرتے بات کیا ہوگی، پھیل گئی۔ ایک دو دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طواف کی نیت سے چلے، حرم شریف کے طواف کرتا ہوں، تو جب وہاں گئے تو وہاں ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اے عباس، تمہارے مرد تو نبوت کے دعوے کرتے تھے، تمہاری عورتوں نے کب سے نبوت کے دعوے کیے ہیں؟ یہ نبیہ کب سے بنی ہے تمہارے خاندان میں؟ کہا کیا ہوا؟ وہ عاتقہ کا خواب بتا دیا۔ بس وہ خاموش ہو گئے، چلو پتہ چل جائے گا 3 دن میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ پھر وہ زمزم بن غفاری آ گیا، عمر غفاری آ گیا۔ اس نے اونٹ بٹھایا، اس کی ناک کاٹ دی، اور یہ علامت ہوتی تھی کس کی؟ خطرے کی۔ اپنا گریبان چاک کر دیا، پیٹنے لگا اپنے آپ کو، اور کہا اپنے کیا کرو، تجارتی قافلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پہ ہیں، ان کے صحابہ۔ بس یہ سننا تھا، ہلچل مچ گئی مکہ میں، اور تیاریاں شروع ہو گئیں جلدی جلدی۔ تو بڑے بڑے سردار ان کے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس میں کوئی بھی مکہ کا ایسے گھر نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی کوئی جمع پونجی اس میں نہ لگا دی، اس لیے سب کا اس میں نفع تھا، بہت بڑا نفع اس میں آمدنی آ رہی تھی۔ تو سب تیار ہوئے۔ امیہ بن خلف اس کے پاس گیا، یہ بھی سردار، ابو جہل اس کے پاس گیا کہ چلو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی معذرت کرتا ہوں، سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں نہیں جا سکتا۔ اس کے سوری کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سوری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے۔ تو جب مکہ مکرمہ یہ آتے تو ان کے گھر ٹھہرتے تھے، اور یہ جب امیہ بن خلف جب تجارت کے لیے جاتا تو سعد بن معاذ کے گھر ٹھہرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پہلے کی بات ہے، ابھی مسلمانوں نے ہجرت کی، ان کی آپس میں دوستی تھی۔ تو جب ان کے گھر ٹھہرا تو کہا مجھے پھر ایسے ٹائم میں لے کے چلو کہ لوگ رش نہ ہو، خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں رش نہ ہو، ایسے وقت میں مجھے لے کے چلیں۔ کہا ٹھیک ہے، زور کے وقت لے کے گئے امیہ بن خلف ان کو، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زور کے وقت لے کے گئے طواف کے لیے۔ وہاں طواف کے لیے گئے تو دیکھا کہ ابو جہل وہاں پہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ابو صفوان، یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف کی کنیت ابو صفوان، صفوان ان کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے صفوان رضی اللہ عنہ۔ تو کہا ابو صفوان یہ کون ہے؟ کہ یہ سعد بن معاذ ہے۔ کہا تم لوگوں نے ان بے دینوں کو ٹھکانہ دیا ہوا ہے، اگر تم ان کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے صحیح سالم نہیں جا سکتے۔ کس کو کہا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے کہا خاموش ہو جا، سعد بن معاذ نے کہا ابو جہل سے، کہا تم اگر مجھے نقصان پہنچاؤ گے، مجھے تکلیف دو گے تو میں تمہارا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ تجارت کے لیے کہاں سے جاتے ہو؟ مدینہ سے ہو کے جاتے ہو، چل کے دکھانا دیں۔ تو اس پہ امیہ بن خلف نے کہا کہ سعد خاموش ہو جاؤ، ابو الحکم ہے، حکم حکمتوں کا باپ ہے، آپ سنوں گے اس کا ابو جہل نام رکھا۔ جو خدا کو نہ پہچانے تو یہ کیا ہے؟ حکمتوں کا باپ نہیں، کیا ہے؟ جہل، جہل مرکب ہے، جہل مطلق ہے، بلکہ ان کا باپ ہے، ان کا سردار ہے جاہلوں۔ تو کہا یہ وادی کا سردار ہے، کیسی باتیں کرے اس کے ساتھ؟ کہا بس امیہ تیرے بارے میں نے سنا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں قتل ہو۔ ٹھیک ہے، پریشان ہو گیا، کدھر قتل ہوگا؟ یہ نہیں پتا مجھے، لیکن قتل ہونا ہے۔ بس پریشان ہو گیا، پیچھے گیا ام صفوان کو بتا دیا، اپنی اہلیہ کو، کہ آج میرے یسربی بھائی نے یہ بات کہی ہے۔ روایت میں آتا ہے کاد ان یحدث، قریب تھا کہ اس کا پیشاب خطا ہو جائے، امیہ بن خلف کا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اتنا یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ وہ کہتا تعصب، مسلکی تعصب، جس طرح مسلک کے تعصب ہوتے ہیں نا، اپنا مسلک اگرچہ غلط راستے پہ ہو لیکن ڈٹنا ہے اس کی اوپر، ٹھیک ہے، مسلکی تعصب۔ تو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے ان کو چھوڑیں اور محمد کے دین کو قبول کریں، پتا تھا کہ صادق اور امین۔ تو کہنے لگا کہ بس یہ وجہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا کہ اب لڑائی کے لیے وہ جا رہے ہیں، لڑائی ہوگی تو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو امیہ بن خلف نے کہا آئیے، میں نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا تم سردار ہو، تم نہیں جاؤ گے تو پھر نیچے والے دوسرے لوگوں سے کیا گلہ کرنا۔ تو بہرحال بہت ہی آر دلائی اس کو، چوڑیاں پہن لو، یہ کرو وہ کرو، عورت ہو تم۔ تو بہرحال اس کو تیار کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے ہے میں تمہارے لیے تیز رفتار سواری تیار کروں گا، جہاں پہ بھی کوئی خطرہ ہوگا تو بیٹھ کے آ جانا واپس۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب گھر آیا تو اہلیہ سے کہا کہ سامان تیار کرو میرا، تلوار، نیزے، تیر، یہ چیزیں تیار کرو۔ کہا تمہیں اپنی اصلی بھائی کی بات یاد نہیں ہے؟ کہا یاد ہے، لیکن میں لڑنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، تھوڑا سا آگے جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے۔ بہرحال انہوں نے تیاری کروا دی۔ اب یہ
ساتھ روانہ ہو گیا. اور لیکن مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ کیا ہوگا, قتل ہوگا, اس لیے بھاگنے کا موقع نہیں ملا. کرتے 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 کا پہنچ گئے. جب یہ لوگ مقام جحفہ پہ پہنچے ہیں تو صفوان بن جوہیم انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے بھی خواب دیکھا. انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے, اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے, اور اس نے کہا عتبہ قتل ہو گیا, شیبہ قتل ہو گیا, ابو جہل قتل ہو گیا, نام لیے ولید بن عتبہ قتل ہو گیا, جو بڑے بڑے سردار. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا, برچہ اٹھایا اور اس کو اونٹ کو جو ہے نا اس نے برچہ مار دیا, چھری وغیرہ مار دی. اب اس کو تو اونٹ کو ایسے ہی وہ مارا جاتا ہے نا یہاں پہ, تو اس کو پھر چھوڑ دیا. پھر وہ اونٹ خون و خون, اس کا خون اتنا گرتا ہے, کرتے کرتے جتنے بھی خیمے تھے سارے خیموں میں کیا ہے, اس کے قطرے خون وہ لگ گئے. یہ خواب دیکھا جوہیم بن سلط نے, یہ خواب دیکھا. تو یہ خواب بتایا. ابو جہل کہتا ہے لو یہ دوسرا نبی ہو گیا, یہ دوسرا نبی ہو گیا. ان میں پہلے ایک نبی تو محمد تھے, اب یہ دوسرے ہو گئے. اب پتہ چل جائے گا بھی ہم قریب کہ کون ہمارا آتا ہے, کس کو شکست ہوتی ہے. جب ابو سفیان اپنے قافلے کو ساحل پہ لے کے روانہ ہو گیا تو اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہم لوگ امن سے ہو گئے ہیں, حفاظت ہو گئی ہے, آپ لوگ اگر نہیں آنا چاہتے نہ آئے, واپس چلے جائیں, خطرہ ٹال گیا. تو یہ خبر ان کو پہنچی. انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا نہیں, ابھی ان کو بتائیں گے, سبق سکھائیں گے مسلمانوں کو. جب تک ہم وہاں پہنچ کے 3 دن وہاں قیام نہ کریں, وہاں صحیح گانے بجانے نہ کریں, کھانا پینا نہ کریں, اونٹ ذبح نہ کریں, خوشیاں نہ منائیں, ہم واپس نہیں جائیں گے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے بھی سمجھایا, نہیں مانے. پہلے عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے. اخنس بن شریک جو قبیلہ زہرہ کا سردار تھا, اس نے اپنے قبیلے کو لے کے, اس لیے کوئی بھی زہری غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا, وہ واپس ہو گئے. حکیم بن حزام نے ان کو بتایا, لیکن یہ لوگ نہیں مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام غفران پہ پہنچے ہیں تو آپ سے اطلاع ملی کہ کیا وہ بھی نکل آئے ہیں, قریش بھی نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے کہا اپنی رائے دو, مجھے مشورہ دو, کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو چلے تھے تجارتی قافلے کے لیے, لیکن اب تو وہاں سے وہ بھی آنا شروع ہوئے, اب اپنی رائے دو, کیا کرنا چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تیار ہیں, لڑوا دیں, لڑیں گے. پھر آپ سے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس, اے لوگوں مشورہ دو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تابعدار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مشورہ دو. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لگتا ہے آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں. تو سنیے, پہلے دونوں تو مہاجرین تھے نا, اس لیے آپ سنو, اور یہ انصار کی رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے تھے. اور بھی میں نے وجہ بتائی تھی, کیونکہ انصار نے جو بیعت عقبہ کیا تھا نا مکہ میں, وہاں پہ انہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا وعدہ کیا تھا. مدینہ سے باہر کوئی وعدہ نہیں تھا دفاع کا, حفاظت کا کوئی وعدہ مدینہ سے باہر نہیں تھا. لیکن اب تو چونکہ مدینہ سے باہر آ رہے ہیں تو اس لیے اب ان کی رائے, اس لیے بار بار آپ سے پوچھ رہے تھے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ, یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا روئے سخن وہ انصار کی طرف ہے. یا رسول اللہ قد آمنا بک وصدقناک, یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے. وشہدنا ان ما جئت به هو الحق واعطیناک علی ذلک عقودا ومواثیق علی السمع والطاعہ. اور یا رسول اللہ ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ جو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے. ایمان بھی لے کر آئے ہیں, آپ کی ہم نے تصدیق بھی کی ہے, اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے, وہ حق اور سچ ہے. اور ہم نے بات سننے پر اور اطاعت کرنے پر ہم نے آپ کو عہد و پیمان دیا ہے, عہد و پیمان دیا ہے. وَلَعَلَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ فَأَحْدَثَ اللَّهُ غَيْرَهُ. یا رسول اللہ شاید آپ کسی اور معاملے میں نکلے تھے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. سمجھ رہے باتیں, اب تو واضح ہو رہا ہے, ادھر نکلے تھے لیکن اللہ کو منظور یہ تھا. تو کیا ہے پھر کیا فرمایا, فَمْزِ لِمَا شِئْتَ یا رسول اللہ, جو آپ کا جی چاہے کریں. وَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ, جس سے چاہیں تعلق قائم کریں. وَقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ, جس سے چاہے تعلق ختم کریں. وَصَالِمْ مَنْ شِئْتَ, جس سے چاہیں آپ دوستی کریں. وَعَادِ مَنْ شِئْتَ, اور جس سے چاہے آپ دشمنی کریں. وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ, ہمارے اموال میں سے آپ جتنا چاہیں لے لیں. وَأَعْطِنَا مَا شِئْتَ, اور جتنا ہمیں دینا چاہیں دے دیں. وَمَا أَخَذْتَ مِنَّا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ, اور یا رسول اللہ جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جو آپ چھوڑیں گے, جو آپ چھوڑیں گے. کیا مطلب ہے, ہمارے اموال کس کے ہیں, آپ کے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کے ہیں. وَمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنْ أَمْرِنَا فَأَمْرُنَا تَبْعٌ لِأَمْرِكَ, اور یا رسول اللہ آپ ہمارے
بارے میں جو بھی حکم کریں گے ہم آپ کے تابعدار ہیں. لئن سرت حتی تأتی برق الغماد لنسیرن معک. یا رسول اللہ اگر آپ چلتے 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 آپ برق غماد تک بھی جائیں. برق غماد پہاڑ ہے کدھر؟ یمن میں. یمن میں. یہ مدینہ منورہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کر دیتا ہوں, یہ قبلہ ہے نا اس طرف, ہم پاکستان میں نا, مدینہ منورہ یہ ہے, یہ مکہ مکرمہ ہے, یمن ادھر پڑ رہا ہے, تو ادھر سے آ رہے ہیں. بدر کتنا ہے؟ 150 ہے, اور وہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ کیا ہے؟ یمن ہے. تو یا رسول اللہ اگر آپ چلتے 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 حجاز سے بھی بات چلے جائیں گے, بول کے یمن میں چلے گئے, وہاں برق غماد جو پہاڑ, وہاں تک کہ آپ جائیں گے, لنسیرن معک, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. خطرہ ہوگا, پیچھے ہٹ جائیں گے, ایسا نہیں ہے, بزدل نہیں ہے, ڈریں گے نہیں. وَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَرْزَقْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ لَخُذْنَاهُ. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے, آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں پہاڑ, اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چلے جائیں گے, سمندر میں بھی چلے جائیں گے. وما تخلف منا رجل واحد, ایک آدمی بھی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا, ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور وما نکرہ ان نلقى عدونا, اور یا رسول اللہ دشمنوں سے مقابلے کو ہم ناپسند نہیں کریں گے, کہ دشمن سے مقابلہ ہے, دشمن ہے تو کیا ہو گیا, موت ہے تو کیا ہے, موت تو کیا ہے, ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے, موت پہ تو اصل زندگی شروع ہوگی. انا لصبر, ہم صبر کرنے والے ہیں لڑائی میں, وصدق عند اللقاء, اور مقابلے میں ہم ثابت قدم رہنے والے ہیں. اور آخری جملہ تو انتہا کا ہے, سنیں آخری جملہ جو انہوں نے فرمایا, وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقِرُّ بِهِ عَيْنُ. اور یا رسول اللہ شاید کہ اللہ پاک آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ پاک آپ کو ہم سے ایسے ایسے کمالات دکھائیں کہ ہم کیسے آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نثار کر دیں. وَسِرْ بِنَا عَلَىٰ بَرَكَةِ, اللہ کا نام لے کے روانہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, دعائیں دیں. اور ایک تو یہ ان کی تقریر تھی جو کافی مشہور ہے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک مختصر سی تقریر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نحن معاک, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام, ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے جو ان کے اوپر ایمان لا چکے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, کیا کہا؟ اے موسیٰ آپ جائیں, آپ کا رب جائے, لڑائی کریں, جہاد کریں, قتال کریں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کے الفاظ ہے, قرآن میں إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھے, آپ لڑیں. تو مقداد رضی اللہ کیا کہا؟ ہم ان کی طرح نہیں کہیں گے, لیکن ہم کیا کہیں گے؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, قتال کرے, ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ. ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وخلفك, ہم آپ کے دائیں طرف, بائیں طرف, آگے پیچھے, ہم آپ کے ساتھ لڑیں, آپ کے ساتھ. آج ایسا کہاں سے ایمان لے کر آؤ؟ آج جو آپ حضرات کے معاملات خراب ہیں, اس وجہ سے خراب ہیں کہ یہ چیزیں نہیں رہی ہیں. تسلیم کیا ہے اور حق جانا ہے تو پھر ڈٹ جاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کے چلو, اور فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے دو میں سے ایک وعدہ کیا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کی, اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ آپ کے ہاتھ آئے گا. کون سا؟ کون سے دو گروہ؟ ہاں, ایک ملے گا ان میں سے, لیکن کون سا ہے یہ اللہ کو بہتر معلوم. چلو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اب انصار بھی راضی ہیں. اب جب روانہ ہوئے گئے ہیں تو